والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ اچھی صحبت کی برکات اور بری صحبتوں کا وبال ہے، اور اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جن میں آپ لوگوں کا تبلیغ فرمانا اور قوم کا اس کو رد کرنا ذکر کیا گیا ہے، یا بعض لوگوں کا آپ لوگوں پر ایمان لے آنا۔ اور اس سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبیوں کی صحبت اختیار کی ہے، ان کا کہنا مانا ہے، وہ فلاح پا گئے ہیں، انہوں نے کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے۔ اور جنہوں نے ڈیڑھ ہوشیاری کر کے ان نفوس قدسیہ سے اپنے دامن کو ہمیشہ دور کر کے رکھا اور اپنی نسلوں کو ان سے بچاتے رہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج بھی یہی دور چل رہا ہے۔ اس دور میں کچھ نیک عمل کرنے والے، نیک کام کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے ہیں، کچھ لوگ اپنی بوگس دلیلوں سے ان کو غلط ثابت کرتے ہیں، انہیں بیکورڈ کہتے ہیں، ان کو دنیا کے دوڑ میں بظاہر پیچھا دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے باعث ذلت و عار محسوس کرتے ہیں، اور نہ صرف خود دور ہٹتے ہیں بلکہ اپنی نسلوں کی بھی آخرت کی بربادی کا اچھی طریقے سے سامان کر کے انہیں بھی دور کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ خود دور تھے تو وبال تو تھا ہی تھا، اولاد کو دور کر کے بھی ایک اور گناہ جاریہ کر لیا، اور اس طرح پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا بہت حصہ حاصل کر لینا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی 5 وقت نماز پڑھ لو کافی، بس اس سے آگے نہ بڑھو۔ کیا ان سے پوچھا جائے کہ کیا صرف قرآن نے 5 وقت نماز کا ہی حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ تو واضح فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے زبردستی یہ کہیں کہ بس اتنے اسلام سے ہم حصہ حاصل کریں گے، ان عبادات کو ہم اختیار کریں گے، باقی چاہے عبادت فرض ہو یا واجب ہو لازم اس کو چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں پسند نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا موڈ نہیں ہے اس کو اختیار کرنے کا۔ اور اسی طرح اولاد بھی، تو اولاد کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے جس طرح چاہیں ہم استعمال کر کے اس کی آخرت کو برباد کریں، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان آیات پر غور نہیں کرتے اور تباہ ہو جاتے۔ اس لیے جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ اچھی صحبت کی برکت کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ کچھ اپنے جاننے پہچان والوں میں جن سے آپ رابطہ رکھتے ہیں، جن سے تعلقات قائم کرتے ہیں، ان میں کوئی واقعی اچھے، سب سے پہلی چیز صاحب علم ہونے چاہیے۔ جاہل صوفیوں کے ساتھ بھی رابطہ نہ رکھیں کہ خالی پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، علم بالکل بھی نہیں ہے، اور اپنی بے سروپا باتوں سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں، اور قوم یہ سمجھ کر کہ جی ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ ان کے گرد پبلک جمع ہے، وہ ان کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ جاہل آدمی کبھی ہدایت نہیں دے سکتا، چاہے وہ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرے، یہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مروائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے، اگر آپ کسی کو روحانی اعتبار سے اپنا استاد تسلیم کرنا چاہیں تو وہ صاحب علم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صاحب تقوی ہو، صاحب عمل ہو، یہ ضمنی چیزیں ہوتی ہیں، بعد کی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ کاش آپ یہ پوائنٹ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن علامات کو بزرگی کی علامات قرار دیں، آپ ان کو نظر انداز کر کے اپنے پاس سے کسی کے لیے بزرگی کی کچھ علامات مقرر کر کے اس کو بزرگ مان لیں، تو کس طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سب سے پہلے ضروری، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر سامنے والا علم ہی نہیں رکھتا ہے، جاہل قسم کا آدمی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ اس لیے اچھی طرح ان واقعات کو سنیں اور غور کریں۔ میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ اچھی صحبت کو ہم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں اور بری صحبت کے برے اثرات دیکھنے کے باوجود اس سے چمٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ بہنیں بھی سوچیں کہ ایسی انہوں نے سہیلیاں تو نہیں بنائی ہوئیں کہ جن کے ساتھ رہ کر شوہروں کی برائیاں کرتی ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، چوری کی عادت پڑ گئی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ چکی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں،
بے پردگی کا شوق اٹھ رہا ہے اور غیر مردوں سے تعلقات اس کا ذہن تو نہیں بن رہا، غیر مردوں کا تصور جان بوجھ کے ذہن میں لے کر آنا ایسا تو نہیں ہو رہا، اگر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کا مطلب یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کے پاس رہتے ہیں اور آپ کی زبان قابو میں آ جاتی ہے، آپ غیبت نہیں کرتے، آپ چغلی نہیں کرتے، کسی کا بیجا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، آپ نمازی ہو گئے ہیں، آپ نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، گناہوں سے وحشت اور نفرت آتی ہے، کبھی خدا نخواستہ بتقاضۂ بشریت اگر خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں یہ بہت اچھی صحبت ہے اور اس کی قدر کریں۔ تو یہ دنیا، یہ دار فانی ہے، کچھ عرصے بعد سب ختم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کتنے عرصے زندہ رہ لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، اس کے بعد موت ہے اور پھر ان تمام چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ تو آگے دیکھیے کہ بری صحبت کس طریقے سے انسان کو ناکام کرتی ہے اور کس طرح نشان عبرت بنا دیتی ہے، اور اچھی صحبت کیسے انسان کے نام کو زندہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 61 ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ قَالَ، آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہیں زمین سے پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ تمہاری جو اصل ہیں یعنی آدم علیہ السلام انہیں زمین سے پیدا کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مختلف زمین کے مختلف جگہوں کی مٹی کو جمع کر کے ایک پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور آپ جیتے جاگتے انسان بن گئے، اس طرح آپ کو پیدا کیا گیا تھا، اس لیے ان کی نسبت اس طرف ہے، ورنہ باقی ان کے بعد جو نسلیں ہیں وہ پانی کی بوند سے پیدا ہوئی ہیں، مٹی سے پیدا نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، تو یہاں لفظ انسان سے مراد فقط آدم علیہ السلام ہے کہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا، باقی پھر تو سب جو ہیں وہ پانی کے قطرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بتایا ان کو، یہ اصل میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم قدرت والا ہے کہ اس نے مٹی سے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کو جیتا جاگتا انسان بنایا، اور پھر اس سے دیکھو کیسے نسلیں بڑھائیں حتیٰ کہ تم تک نسل پہنچی ہے۔ تو اس رب کی عبادت کرو گے یا ان خداؤں کی عبادت کرو گے کہ جو خود بننے میں تمہارے محتاج ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہوا انشأکم من الارض، وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہارے والد آدم علیہ السلام کو، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے اس زمین میں تمہیں ایک زندگی عطا فرمائی، تمہیں وقت گزارنے کا موقع عطا فرمایا، اور بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اس نے اس دنیا میں تمہیں لمبی عمریں عطا فرمائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ قوم ثمود جو تھی ان کی عمریں 300 سال سے لے کر 1000 سال تک کی تھیں، اتنی لمبی لمبی عمریں انہوں نے پائیں، 300 سال آپ اندازہ کریں، یہ کم عمر ہے، اور 1000 سال تک بھی پہنچ جایا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو وہ رب کس قدر قدرت والا ہے کہ مٹی سے ایک انسان پیدا کر دیا، اور پھر تمہیں پیدا کیا تو 300 سال 1000 سال تک تمہیں عمر عطا فرمائی کہ تم مر ہی نہیں رہے ہو، تمہارے جسم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مضبوطی ہے، سب طاقت ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، اس کی عظیم قدرت پر دلالت ہے، نشانی ہے، تو اس کو سمجھو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس تم اس سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے، دعا سننے والا بھی ہے، وہ تمہارے قریب بھی ہے روحانی اعتبار سے، علم اور قدرت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ ذات کے اعتبار سے کسی سے قریب نہیں ہوتا، صفات کے اعتبار سے قریب ہے کہ اس کی رحمت ہمارے قریب ہے، وہ ہمیشہ اس کا علم، وہ ہمارے علم کے اعتبار سے ہم سے قریب ہے کہ ہماری کوئی چیز اس پر مخفی نہیں رہتی ہے، وہ تصرف کے اعتبار سے قریب ہے، قدرت کے اعتبار سے کہ جب چاہے ہمیں پکڑ سکتا ہے، ہمارے اندر کوئی بھی تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ رب تمہارے بہت قریب ہے، تمہاری دعا بھی قبول فرمانے والا ہے، اس کی عظیم قدرت پہ نگاہ ڈالو، اس نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو تمہارے والد ہیں، پھر ان سے تم سب کو پیدا کیا، نسلیں پیدا کی، کتنی عظیم قدرت والا ہے، اسے چھوڑ کر تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو خود اپنے بننے میں تمہارے محتاج ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا پھر ان کو خدا بنا لو، ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا،
اے صالح اس سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے درمیان بہت سمجھدار سمجھا کرتے تھے، یعنی یہ کہ آپ نے باتیں کر دی ہماری مرضی کے خلاف، چاہے حق بات ہے لیکن یہ بات ہوتی ہے جب مرضی کے خلاف کر دیں تو بیوقوف بن جاتا ہے آدمی۔ أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کیا آپ ہمیں اس سے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک جس بات کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم اس سے ایک بڑا دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، یعنی ہمیں شک ہے کہ آپ ہمیں بڑے دھوکے میں مبتلا کرنے والے ہیں، اپنے الفاظ سے ہمیں کسی غلط چیز کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہی دیکھیں وہ ڈیڑھ ہوشیاری جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک آدمی اچھی نصیحت کر رہا ہے، پیار محبت سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اپنا عمل بھی اس کا سمجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن سامنے والے اسی میں سے کوئی عیب نکال کر اسی کو کوئی ویک پوائنٹ تلاش کر کے لوگوں کو کہیں گے کہنا نہیں ماننا بھائی اپنا کوئی مطلب ہوگا۔ آج کل کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، کسی کو کوئی اللہ کی طرف نہیں بلاتا ہے، لالچ ہے، پیسوں کا لالچ ہے، نذرانے مانگنا شروع کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اس طریقے سے جو صحیح تبلیغ کرنے والا ہے، جو صحیح اللہ کی طرف راہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی صحبت سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے۔ قال آپ نے فرمایا یا قومی اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، یعنی واضح میں نشانی لے کر آیا ہوں، میرے پاس دلائل موجود ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے نبوت کی شکل میں رحمت عطا فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو کون مجھے اس اللہ تعالیٰ سے بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو۔ یعنی تم مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے مجھے واضح نشانیاں دے کر بھی بھیجا ہے، وصف نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، اب اگر میں تمہاری بات مان کر اور میں اس تبلیغ کو ترک کر دیتا ہوں، اللہ کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ ملتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ وہ تو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تو فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ اور اضافہ نہیں دو گے، یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں تو میرے نقصان میں اضافہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا بہتر ہے کہ تم پھر میرا کہنا مانو۔ جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو آپ کی قوم نے، یہاں ذکر نہیں ہے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر تھا، تو قوم نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی اللہ کی واضح نشانی لے کر آئے، کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا تھا، بڑی لہیم شہیم اونٹنی تھی، اور آپ نے منع فرمایا لوگوں کو کہ اس کو آزادی دے دو، جہاں چاہے پانی پیے، جہاں چاہے کھائے، اور اس کو تنگ نہ کرنا، اگر تم نے اس کو تنگ کیا، تنگ سے مراد اس کو مارا پیٹا کچھ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اور اس اونٹنی کا اچانک اس طرح پیدا ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نشانی اور علامت ہے، تو تم ایمان لے آنا۔ اب وہ جب اونٹنی پیدا کی گئی، اب وہ سب جانتے تھے کہ صالح علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی اونٹنی نہیں ہے، اور اچانک اونٹنی کا نکل آنا، ان کے سامنے ظاہر ہو جانا، یہ ایک بڑی نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ایمان لے کر نہ آئے اور آپ کا کہنا نہ مانا، بلکہ اس اونٹنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا وہ دیکھیں، وَيَا قَوْمِ، آپ نے شاد فرمایا کہ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی، یعنی تمہارے لیے اس اعتبار سے ایک نشانی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے اور میں سچ بول رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تبھی دیکھیں یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَذَرُوهَا، تو تم اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے بری نیت کے ساتھ کبھی ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَهُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم ایسا کرو گے تو ان قریب تم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پہنچ جائے گا، یہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب آپ نے جب یہ بیان فرمایا، اب اونٹنی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ بعض اوقات جب کوئی تالاب کے پاس پہنچتی سارا پانی پی جاتی تھی، کھاتی بہت زیادہ تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک مطلب ایک قدرت کی عظیم نشانی تھی۔ تو انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ بھئی اس کو مار دیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ایک غبی شخص کو حکم دیا کہ تم اس کے یہ کام کرو، تو اس نے جا کے اس کی رگیں کاٹ دیں، اور بلیڈنگ کی وجہ سے پھر وہ اونٹنی شہید ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی کی رگیں کاٹ دیں، فقال
فقال، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھا ملاحظہ فرمایا کہ قوم نے ایسا کیا ہے، تو جلال میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن رات تک مختلف فائدے حاصل کر لو، بس اب یہ 3 دن تمہارے پاس ہیں، اس کے بعد تم لوگ ختم ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی سچ کہہ رہا تھا، تم نے اس پہ یقین نہیں کیا، اب بھی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا جو بالکل جھوٹا نہیں ہے۔ اور پھر وہ عذاب کا ذکر ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اس کے بارے میں کلام کر کے پھر جو اس سے اچھے نکات حاصل ہوئے ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان